الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق اللہ العظیم. دوستو، تھوڑی سی مختصر سی بات ہے. وہ صرف آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ آپ جہاں کھڑے ہوں، جہاں بیٹھیں، جہاں لیٹیں، اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے. لاک ڈاؤن سے پہلے جو خبریں تھی کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ہاں جا رہی ہے، وہ پھر شروع ہو گیا. پچھلے جمعے کو سفر میں ایک جگہ جانا ہوا. ایک آدمی نے بتلایا کہ میرے علم میں ہے 40 لڑکیاں ہمارے علاقے کی بھنگی اور چوڑوں کے ساتھ اور چماروں کے ساتھ گئی. توجہ کے ساتھ سنیں، یہ ایک ارتداد ہے. ملک بھر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں فتنے ہیں. ان میں سے ایک فتنہ یہ ارتداد کا ہے، اور یہ آج کا کوئی نیا نہیں ہے. یہ مختلف زمانوں میں مختلف شکلوں میں آیا ہے. کبھی شاہی شکل میں آیا ہے، کبھی مسلم کی شکل میں آیا، کبھی غیر مسلم کی شکل میں آیا. مثلاً کہ کبھی اکبر بادشاہ کی شکل میں آیا تھا تو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو دفن کیا. ورنہ آج یہاں ایمان والا کوئی مشکل ملتا. ایک زمانہ وہ تھا کہ یہ آریہ سماج کی شکل میں آیا تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تعاقب کیا، زبردست مقابلہ کیا. کبھی یہ مرزائیت کی شکل میں آیا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھیوں نے اس کا مقابلہ کیا. مختصر یہ کہ جتنی شکلیں آج تک ہوئی ان میں سب سے زیادہ سنگین شکل یہ ہے جو نئی شکلوں کو غیر مسلم بنایا جا رہا ہے. جو نئی نسل، یہ نسل کشی ہے. سب سے زیادہ خطرناک شکل ہے یہ ارتداد کی. جس طرح پہلے زمانوں میں ہمارے ذمہ داروں نے اس کا مقابلہ کیا، آج بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے. سارے علماء کی ذمہ داری ہے، سارے ائمہ کی ضرورت ہے، اور سارے ائمہ کی ذمہ داری ہے. اور سارے ذمہ دار جو محلے، بستی، شہروں میں دینی عہدے پر ہوں یا دنیاوی عہدے پر ہوں، ان سب کی ذمہ داری ہے اس کا مقابلہ کرنا. اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بس ان کی طرف توجہ دلانی ہے اس وقت میں. ابھی جو آیت شریفہ پڑھی، بتلایا کہ یہ ایک امتحان کی چیز ہے، مال اور اولاد. کون فانی مزوں کو ترجیح دیتا ہے، کون فانی چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے، کون اجر عظیم جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کو ترجیح دیتا ہے. ایک امتحان کی چیز ہے. ہر آدمی ذمہ دار ہے. کلکم راعی. ہر ایک کے لیے ایک ذمہ داری ہے. اس کی اپنی ذات کی ذمہ داری، اپنی بیوی کی ذمہ داری، اپنے بچوں کی ذمہ داری، اپنے محلے کی ذمہ داری، اپنی بستی کی ذمہ داری. اس ذمہ داری کا احساس کرے اور سوچے اور غور کرے کہ یہ بیوی، یہ بچے، یہ میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن رہے یا دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن رہے.
لکھا ہے کہ جو غیر مسلم بن گیا وہ تو بن ہی گیا جہنم کا ایندھن، ان کے ماں باپ کو بھی جہنم میں ڈالا جائے کہ تم نے ان کو مسلمان کیوں نہیں بنا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ہر آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گھر میں اسلامی تربیت قائم کر کے بچوں کو مسلمان بنائے، پیار سے ہو، دلار سے ہو، نرمی سے ہو، مار سے ہو۔ شروع سے ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذہن سازی کرنی پڑتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے نہیں، بچے سے پہلے بیوی ہے، جیسے ابھی ماشاءاللہ ایک نکاح ہونے والا ہے، تو سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی مسلمان بنے، اپنے بیوی کو بھی مسلمان بنے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی تو سب سے پہلے اپنی بیوی کی ذہن سازی کی، وہ نوابزادی تھی، نرمی کے ساتھ اتنی محنت کی کہ بالکل اس کو سادگی پر لیا، کیونکہ بچے تو اسی کے گود میں بنتے سنورتے ہیں۔ تو ایک مستقل ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ اب تک تو اپنی ذمہ داری تھی، اب بیوی کی بھی ذمہ داری ہے، خود بھی سنبھالنا ہے، بیوی کو بھی سنبھالنا ہے، آگے والے بچے ان کو بھی سنبھالنا ہے، ان کی ایک ذمہ داری ہے۔ گھر کے اندر اس کا ماحول بنانا، جو چیزیں شریعت کے خلاف ہے ان کی برائیاں کرنا۔ ایک چھوٹی سی بچی، اس نے ایک فٹ پاجامے پہن رکھی، تو گھر والوں نے روزانہ کہنا شروع کیا یہ تو غیر مسلموں کا کپڑا ہے، یہ مسلمان، چھوٹی سی بالکل، آہستہ آہستہ وہ شلوار پہ آ گئی، ایک دم پاجامے نہیں نکالی، اس کے ذہن میں سلوار گھسایا، اس کی ذہن سازی کری، یہ سلوار پہننا یعنی ڈھیلا کپڑا پہننا یہ مسلمانوں کا کام ہے، اور یہ پھٹ پاجامے پہننا، شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک چھوٹی سی بچی آئی، اس نے وہ پھٹ پاجامے پہن رکھی تھی، فرمایا یہ عیسائیت ہے۔ تو اسلامی چیزوں کو اڑھانے کے لیے پہلے وہ دل پہ اڑھانی پڑتی ہے، مگر اس کے لیے تو ضروری ہے نا کہ بیوی بچوں کو وقت دیں، اب وقت نہیں ہے، بچوں کو پیسے دیتے ہیں اپنا چوک میں چلے جاتے ہیں، وہ چوک والوں سے مانوس ہو رہے ہیں، بیوی کو پیسے دیتے ہیں وہ بازار میں چلی جاتی ہے، وہ بازار والوں سے مانوس ہو رہی ہے۔ گھر میں وقت دیں، بیوی کی ذہن سازی، وہ گھر میں بھی جائیں گے تو وہ موبائل چلا گئے، موبائل چلا ہوا ہے، موبائل فون آ رہے ہیں یا نیٹ چل رہا ہے، بس بیوی اسی کو دیکھ رہی ہے، شوہر بھی اسی کو دیکھ رہا ہے، اس لیے آپس میں ان سے کیسے لائن بنے؟ یہ بالکل حق تلفی ہے، یہ رات میں بیوی کے پاس جانا موبائل چلا کے، وہی تو ایک وقت ہے اس کو وقت دینے کے لیے، جبھی تو اس کی کچھ ذہن سازی ہوگی، جبھی تو کچھ اللہ کی طرف خود جب بات کرے گا تو خود بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اندر میں کچھ اللہ کا ڈر آئے گا، جب آخرت کا تذکرہ ہوگا، قبر کا تذکرہ ہوگا تو خود بھی متوجہ ہوگا، بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوگی۔ تو اس طرح جب ان کی ذہن سازی ہو، ابھی کچھ دنوں پہلے، یعنی یہ ہماری بزدلی کی باتیں ہیں، نہ کرنے کی باتیں ہیں، سہارنپور سے ایک آدمی ہے، آپ کو تعجب ہوگا، پڑھا لکھا نہیں، زیادہ پڑھا لکھا نہیں، لیکن بیدار مغز تھا، مجھے خود آگے بتایا، میری 4 بہنیں تھیں، 4، توجہ کے ساتھ سنو بھائی، بہنوں کو پالنا سنبھالنا اور ان کے نکاح شادی کر دینا، بچیوں کو پالنا، ان کو سنبھالنا، ان کی شادیاں کر دینا، جنت کا وعدہ، اور جنت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کا وعدہ، لڑکوں کے پالنے پر جی وہ وعدے نہیں ہیں، لڑکوں کے پالنے پر وہ وعدے نہیں ہیں جو لڑکیوں کے پالنے پر، سنبھالنے پر جو وعدے ہیں جنت کے، اور جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے۔ تو وہ بتلا رہا تھا میرے یہاں 4 بہنیں تھیں، یہ ابھی کی بات ہے، زیادہ دور کی نہیں، سہارنپور کا آدمی، شہر میں رہنے والا، کہ جی میں نے اپنی 4 بہنوں کو بازار کا منہ دیکھ نہیں دیا، شروع سے ہی میں نے ان کی ذہن سازی کری ہے،
اور جیسا ان کو ایسا عادی بنایا، ان کی ایسی ذہن سازی کری، جیسا پہننے کے لیے لا دیا ایسا پہن لیا، اور جیسا کھانا لا کے دے دیا ایسا کھا لیا۔ الحمدللہ ان کی چاروں کی شادی ہو گئی، اب آگے میری بچی ہے، میں اپنی بچی کی بھی اسی طرح ذہن سازی کر رہا ہوں، اس کو بھی بازار کا منہ دیکھنے نہیں دے رہا۔ تو یہ ہمارے نہ کرنے کی باتیں ہیں، اور یہ بہانے ہیں۔ کیا کریں جی، نیٹ کا زمانہ ہے، کیا جی ماحول ایسا ہی ہو گیا جی، یہ ہمارے نہ کرنے کی یہ بہانے ہیں، یہ ہماری بزدلی ہے، یہ نہ کرنے کی باتیں ہیں، کرنا نہیں چاہتے ہیں بالکل بھی، بس عیش پرستی میں لگے ہوئے۔ اسی کو کہا ہے ارے اجر عظیم کو دیکھو، ان مزوں کو نہ دیکھو، ان مزوں کو نہ دیکھو، ان مزوں کو ترجیح مت دو، اجر عظیم واللہ عنده اجر عظیم۔ جی یہ پوری دنیا سامان قلیل، پوری دنیا سامان قلیل۔ اب اندازہ لگاؤ جس کو اللہ اجر عظیم بتاوے وہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ ان آخرت کا تذکرہ کرو، قیامت کا تذکرہ کرو، قبر کا تذکرہ کرو، حشر کا تذکرہ کرو، جنت کی باتوں کا تذکرہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کرو۔ ان کا کچھ تو صرف دیکھو، ایک تو ہے یہ ظاہری غذا کا دینا، ایک ہے روحانی غذا کا دینا۔ جس طرح کہتے ہیں نا بھائی روزی بھی کمانا فرض ہے، ہاں فرض ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، لیکن پہلا فرض نماز ہے، پہلے نمبر پر فرض۔ جس نے نماز چھوڑ دی ہے، جس نے نماز بعد میں پڑھی ہے، پہلا کاروبار کیا ہے، تو اس نے پہلے نمبر کو چھوڑ دیا ہے، اس نے دوسرے نمبر پہ نماز کو رکھ دیا ہے، پہلے نمبر پہ نماز۔ جس طرح ان بچوں کا پیٹ پالنا ضروری ہے، ان کی دینی ذہن سازی کر کے ان کے ذہنوں کو دین سے بھرنا، ان کے دل کو دین سے بھرنا، جی یہ بھی اسی طرح فرض ہے۔ بلکہ روٹی بوٹی سے زیادہ دین ضروری ہے، سانس لینے سے زیادہ ضروری چیز دین ہے۔ لیکن دوستو اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، اس کا تذکرہ نہیں، دنیاوی چیزوں کے تذکرہ ہو رہے، بس انہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ وہ شادیاں ایسے انداز میں کہ بس سنی نہیں جاتی، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے جو غلط نتائج سننے میں آ رہے وہ بھی بڑے خطرناک ہیں، کہ گناہوں پر مصیبتیں ٹوٹتی ہیں۔ اس لیے ان باتوں کا تذکرہ، اچھا اپنے گھر کا ماحول بنانا یہ ذمہ داری، اپنے مساجد کے ماحول کو بناؤ۔ ہماری مسجد وار جماعت کا چھٹا کام ہے مکتب، یہ سارے محلے والوں کی ذمہ داری۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ جو اچھی تعلیم مسجد میں امام صاحب کے پاس حاصل کر سکتے ہیں، وہ بڑے مدرسوں میں نہیں کرنے کے، بلکہ یہ بڑے مدرسے بھی انہی مکتبوں کی برکت سے چلتے ہیں، ان چھوٹے مدرسوں کی برکت سے دارالعلوم مزارالعلوم آباد ہے، اور یہ چھوٹے مدرسے ان مکتبوں کی برکت سے آباد ہیں۔ مگر اس کی طرف سے اتنی بے توجہی، تھوڑا سا لاک ڈاؤن ہوا، امام صاحب کو بھی چلتا کر دیا، تو اسے تنخواہ دینی پڑے گی۔ انا للہ، یہ بدنظمی ہے، گھر کا نظام خراب، مسجد کا نظام خراب، خود نہیں بچے سنبھالے، امام صاحب بیچارے سنبھالتے، اس کو بھی لمبا کر دیا۔ بہت ساری مساجد میں یہ شکایتیں آئی، امام صاحب کو سنبھالو، امام صاحب کا حوصلہ بڑھاؤ، تاکہ وہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھائے۔ ورنہ تو میں بہت سارے وہ بچے جو مسجد کے مکتب میں نہیں گئے اور انہوں نے بہت ساری تعلیمات حاصل کر لی، مگر ان کی بنیادی چیزیں ان کے پاس کچھ نہیں، ان کے عقائد خراب ہیں، ان کے اعمال خراب ہیں۔ یہ عقائد، یہ اعمال، یہ شروع سے بنتے ہیں، بچوں کی ذہن صاف ہوتے ہیں، نہ وہ نیٹ جانتے ہیں، نہ وہ موبائل جانتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کے تعلیم دی جاتی ہے۔ اس لیے اس کی فکر کریں سب ذمہ دار کہ اپنے اپنی مساجد میں اس کا مکتب کا انتظام کریں۔ وہ چھوٹے قاعدے کے ساتھ، نورانی قاعدے کے ساتھ ایک اردو کا قاعدہ بھی لے کے چلیں، ان کا ایک بستہ ہو، اور وہ مسجد میں جائیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے جائیں۔ میں اسکول سے نہیں منع کر رہا ہوں، اب ماسٹر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، وکیل صاحب بنائیں، ہمیں اس سے کوئی الرجی نہیں ہے، بس اتنی درخواست ہے کہ اس کو مسلمان بنا لیں۔ مسلمان بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ ماں بھی تھوڑی سی فکر کر لے گھر میں بچوں کی، جی ابا بھی فکر کر لے، اور یہ مسجد کے مکتب میں بھی اس کی فکر ہو جاوے کہ وہاں ہمارا مکتب بھی مسجد کا صحیح چل جاوے۔ تو یہ اس طرح دینداری آنے کا، ان بچوں کے ایمان کے ایک مسلمان کے ایمان کو بچا لینا 1000 کافروں کو کلمہ پڑھانے سے افضل ہے۔
ایک مسلمان کے ایمان کو بچا لینا آئے تو تھے اس لیے کہا کہ یہ غیر مسلم بھی جنت میں جانے والے بن جائیں، یہ بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے، مگر وہ تو کیا ہوتا ہم سے مسلمان بھی مسلمان نہ بن سکے، وہ تو کیا ہوتا ہمارے بدن کے ٹکڑے اور ہمارے بچے بھی غیر مسلم بن رہے ہیں، کیا جواب دیا جائے گا آخرت میں؟ سوچو، غور کرو، فکر کرو۔ ایک علاقے کی، ایک شہر کی یہ بات کہ 40 لڑکیاں بھنگے اور چمار کے ساتھ چلی۔ سوچو، غور کرو، فکر کرو، یہ ارتداد ہے، بڑا خطرناک ارتداد ہے۔ من بدل دینا فاقتلوہ، جو دین بدل دے اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ یہ مذہب اسلام کی توہین۔ دوسری بات ہے، مفتی سعید صاحب پانپوری مرحوم نے لکھی ہے، اگر جو مرتد ہوگا وہ کیا کرے گا؟ سنو غور سے، وہ یوں کہے گا میں مسلمان ہوا تھا، میں قریب سے جاتا اندر سے دیکھ کر دیا کچھ نہیں ہے۔ یہ جتنا 3 طلاق کا شور مچا ہے، اس کی بنیاد سہارنپور کی ایک لڑکی جو غیر مسلم بنی اور پھر وہ جا کر اس نے کچھ وکالت بھی کری، وہی اس کی بنیاد ہے، وہی اس کی بنیاد ہے جو مرتد ہو گئی۔ سہارنپور کی وہ لڑکی ہے جو اس کی بنیاد ہے، 3 طلاق کے پر جتنا شور بچ رہا ہے۔ تو کیا ہوا یہ؟ چونکہ اس کو قتل نہیں کیا گیا تو اس نے وہ تو گھر کی وہ کیا ہے، گھر کا بیت دل لنکا ڈھیرا، وہ کام ہوا ہے۔ یہ جو لڑکیاں جاتی ہیں یہ جا کے مذہب اسلام کی برائی کریں گی، جو لڑکے غیر مسلم بن رہے ہیں یہ سب مذہب اسلام کی برائیاں کریں گے۔ اس لیے ہمیں کہا ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جی فرمایا یہ کون ہے، اس کیوں باندھ رکھا ہے اس کو؟ جی یہ پہلے یہودی تھا، مسلمان بنا اور پھر جو ہے یہ مرتد ہو گیا، فرمایا اسے قتل کرو۔ اجی آپ اترو تو نیچے سواری سے کریں، نہ میں اترنے کا ہی نہیں جب تک اس کو آپ قتل نہیں کرنے کے۔ جو مرتد ہوگا وہ اس قابل نہیں اس کو رکھا جائے، اس لیے یہ بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ مسلمان بچے، یہ دیکھو کتنا بڑا دورہ چوہرا نقصان ہو رہا ہے، یہ غیر مسلم بن کر مذہب اسلام کی دھجہ اڑا رہے، یہ مذہب اسلام کو بدنام کر رہے، یہ مذہب اسلام کی توہین کر رہے، یہ حکام اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان! اور جڑ کون ہے؟ ماں جڑ ہے، ربا جڑ ہے، ذمہ دار جڑ ہیں۔ جس طرح ہمارے اکابر نے پہلے تعاقب اور مقابلہ کیا ہے اس ارتداد کا، پھر ضرورت ہے آج ہر ماں کی ذمہ داری ہے، ہر ابا کی ذمہ داری ہے، جی ہر لیڈر کی ضرورت ہے، ہر عالم کی ضرورت ہے، ہر امام کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کا تعاقب کریں، اس کا مقابلہ کریں، جی اور اپنے گھر سے شروع کر دیں کہ اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں، ان کا ظاہر، ان کے باطن، ان کے کپڑے، ان کے چہرے، ان کی خوشی، ان کی غمی وہ اسلامی طرز پر ہو۔ جس طرح آج ماشاءاللہ بہت سارے حضرات نے ہمت کی کہ مسجد میں نکاح پڑھوا رہے، ورنہ تو ہوٹل میں پڑھواتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اپنے نکاح کو مسجد میں لے کر آئیں۔ اللہ اس نکاح میں خوب برکت عطا فرمائے اور بچوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خوب خوشیاں عطا فرمائے۔